بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبتها. رواه مسلم رحمه الله تعالی. اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ ہم لوگ موجود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی، اچانک سنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بڑے عالم ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خریفا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک پتھر ہے جس کے دوزخ میں پھینکا گیا تھا 70 سال پہلے۔ بس وہ دوزخ میں نیچے گرتا رہا یہاں تک کہ اس وقت وہ دوزخ کی تہ میں جا کے گرا اور اس کے گرنے کی آواز تم لوگوں نے سنی۔ ایک پتھر جس کو دوزخ میں اوپر سے پھینکا گیا، پتھر کتنا ہیوی ہوتا ہے اور کتنا تیز لڑکتا ہے اور گرتا ہے، اگر اس کو دوزخ کی تہ تک پہنچنے میں 70 سال لگے تو اس دوزخ کی تہ کتنی دور ہوگی اور اس دوزخ کی گہرائی کتنی زیادہ ہوگی اور اس دوزخ میں تکلیفیں کتنی زیادہ ہوں گی، اس کا ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوزخ بھی برحق ہے، جنت بھی برحق ہے۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی جہنم بھی، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تو دونوں برحق ہیں، جنت بھی برحق ہے، دوزخ بھی برحق ہے، دونوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جنت کے بارے میں فرمایا کہ اس کو طلب کرو اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرو اعمال صالحہ کے ذریعے سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے ذریعے سے۔ اور دوزخ کے بارے میں فرمایا کہ اس سے بچنے کی کوشش کرو گناہوں سے خود کو بچا کر، کفر اور شرک سے خود کو بچا کر، اور نیک اعمال کی پابندی کر کے اور ان پر عمل کر کے۔ تو اب یہ دنیا کی زندگی میں یہ اختیار تو ہمیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جنت والے راستے پر جا سکتے ہیں، دوزخ والے راستے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ بس اس میں چند چیزوں کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی ہم اللہ سے توفیق مانگیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ نے توفیق دی تو اپنے کسی نیک عمل پر اترائے نہیں اور اس پر نازا نہ ہو، بلکہ اپنے نیک عمل کو بھی ناقص سمجھے، اتنا ناقص سمجھیں کہ جتنا ہم گناہ کو سمجھتے ہیں اسی طرح ہم اپنے نیک عمل کو گناہوں کا مجموعہ سمجھیں، اور اس وقت پھر اللہ سے ڈرتے رہیں کہ اے اللہ، بظاہر نیک عمل ہے، آپ کے حکم سے ہم نے کیا، اس میں ہزاروں نقائص ہیں، عیوب ہیں، کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، اس قابل تو نہیں کہ تیرے دربار میں پیش کر دیا جائے، لیکن بہرحال تو نے ہی اس کی توفیق دی ہے، تو اس تیری رحمت کا سہارا، تیرے فضل اور کرم کا سہارا، اس ٹوٹے پھوٹے نیک عمل کو قبول فرما۔ تو جب یہ جذبہ ہوگا اور اس طریقے سے ہم اپنے نیک عمل کو اپنے رب کے دربار میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دل میں عجب، تکبر، ریاکاری، فخر اور اترانہ یہ چیزیں پھر پیدا ہی نہیں ہوں گی، بلکہ ڈر ہی لگا رہے گا۔ اور گناہ تو ہے ہی گناہ،
گناہ تو اللہ کی نافرمانی کا راستہ ہے، گناہ تو اللہ کے راستے کو چھوڑ کر اس کے اپوزٹ جانے والا راستہ ہے، گناہ تو رحمان کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنانے والا راستہ ہے، گناہ تو اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر نفسانی خواہشات کی اتباع کا راستہ ہے، گناہ یہ تو دوزخ کا راستہ ہے اور سیدھا انسان کو دوزخ تک پہنچاتا ہے، اس میں تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ گناہ کے بارے میں اور خصوصاً کبیرہ گناہ، ان سے تو اپنے آپ کو بچانا ایسے ہی ضروری ہے جس طرح کہ فرض نماز فرض ہے اور واجب نماز واجب ہے، بعض گناہوں سے خود کو بچانا فرض اور بعض سے بچانا واجب ہے، اور صغیر گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور حتی الامکان ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ مسلسل اصرار کے ساتھ اگر آدمی مسلسل کسی صغیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا رہے تو اس سے وہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کہ اللہ کے ہاں کس بات پر پکڑ ہو جائے۔ اس وجہ سے صغیرہ سے بھی بچے اور کبیرہ سے بھی بچے، کبیرہ سے لازماً بچے اور صغیرہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر یہ صغیرہ گناہ ہے اور میں اس کا ارتکاب کروں تو اس میں کیا خرابی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اگر کسی بکسے میں تمہارے نئے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، وہاں پر اگر آگ کا شعلہ جائے تو تم اس کو بجھاؤ گے؟ کہنے لگے کہ ہاں بجھاؤں گا۔ تو کہا کہ اگر آگ کی چنگاری چلی جائے تو کیا پھر بھی بجھاؤ گے تاکہ کپڑے نہ جلیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں دونوں میں کوئی فرق نہیں، پھر بھی بجھاؤں گا۔ تو ان حضرت نے فرمایا کہ یہی صغیرہ اور کبیرہ ہیں کہ جس طرح آگ کے شعلے سے تمہارے کپڑے جل جائیں گے، اسی طرح آگ کی چنگاری سے بھی تمہارے کپڑے جل جائیں گے۔ تو بہرحال ان سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، اور اصل اللہ کی توفیق ہے، اور اللہ سے توفیق مانگتے رہنی ہے، اور ایسی صحبتوں میں اور ایسی محفلوں میں شریک ہونا ہے کہ جہاں پر ان چیزوں کا اہتمام ہوتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔